جناب داؤد جتوئی صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد. خدا مانتا ہے جو کہہ دیں محمد، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جناب اسپیکر، میں 4 مہینے میں پہلی دفعہ آج بولنے جا رہا ہوں، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ میں کچھ تجویزات، تنقیدات، یہ جب چیزیں کروں گا تو میں انشاءاللہ کسی کو آفینڈ نہیں کروں گا، لیکن مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. جناب اسپیکر، یہ جو الیکشن گزرا ہے، میری عمر اس وقت 30 سال ہے اور میں پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے اس ایوان کا حصہ بنا ہوں. لیکن میں یاد کرواتا چلوں کہ اس ایوان سے کوئی تعلق ہمارا کوئی نیا نہیں ہے. 1946 کی قانون ساز اسمبلی، جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی، اس سے لے کر آج تک جتوئی خاندان اس ایوان کا حصہ رہا ہے. اور ہمیشہ جب بھی وہ اس ایوان کا حصہ رہا ہے تو اس نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. یہ نہیں کہ حکومتوں میں رہ کے، اپنی جائیداد کو آگ لگا کر لوگوں کو دیا ہے. سردار کوڑے خان جتوئی ٹرسٹ، جو میرے گریٹ گرینڈ فادر تھے، انہوں نے 90,000 کنال زمین اس قوم کے لیے، اس لوگوں کے لیے وقف کی کہ صرف تعلیم اور صحت کے لیے، کہ جتنی آمدنی اس سے آئے گی وہ ان لوگوں کو ملے گی. 90% پورے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں اس وقت 90% سرکاری جتنی عمارتیں ہیں جناب اسپیکر، وہ ان کی زمین پر، ان کے جو کمرشل زمینیں تھیں اور جو زمینیں تھیں اس کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں. کسی اور ڈپارٹمنٹ نے ان کو کوئی زمینیں نہیں دی. ڈی پی او آفس، ڈی پی او ہاؤس، ڈی سی ہاؤس، ڈی سی او آفس، جتنے بھی، ایون ڈسٹرکٹ جیل ہے، جتنے اسکول کالجز بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ذاتی ملکیت پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر، سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ ایک انسان نے 150 سال پہلے سوچا عوام کا اور یہ کچھ دیا، لیکن آج جو لوگ ہیں اس کمیٹی کے جو ممبرز اور چیئرمین ہیں، 1.5 ارب اس وقت اس کمیٹی کا اکٹھا ہوا ہے. 80 ارب آج تک جو اکٹھا ہوا ہے جب سے انہوں نے وہ ڈونیٹ کیا ہے. 80 ارب سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل پنجاب کے پاس آیا، وہ کہاں گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہماری تحصیل میں ابھی تک، آپ کو بتاتا چلوں، علی گڑھ تحریک جو علی گڑھ یونیورسٹی اب بن چکی ہے، علی گڑھ تحریک میں جتنا ریونیو، جتنے ڈونیشنز پورے انڈیا میں اکٹھی ہوئی، نواب کوڑے خان جتوئی نے اکیلے دی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جو عوام کے بارے میں اتنا سوچتا ہے، عوام کا کرتا ہے، تو کیا اس کی جو آمدنی اکٹھی ہو رہی ہے، کیا وہ ہماری جیبوں میں ڈالنے کے لیے ہے؟ جو ان کے چیئرمین یا ممبرز ہیں، ان سے کبھی بلا کر پوچھا اس ایوان نے کہ بھائی اگر انہوں نے دیا تھا تو وہ کہاں لگا ہے؟ آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں آ کر میں پوچھتا ہوں، ہماری تحصیل جتوئی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ 5 دریاؤں کے سنگم کے اندر، یعنی کہ ڈیلٹا میں ہے. ادھر سے دریائے چناب ہے، ادھر سے دریائے سندھ ہے، اور سرکی ایک مقام ہے جہاں پہ سارے 5 کے 5 دریا جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. جب بھی گرمیوں کا موسم آتا ہے، ابھی موسم آ چکا ہے، یہ فلڈ کا موسم ہے. جب سے 2010 میں سب سے ڈیزاسٹرس جو ضلع قرار پایا تھا وہ مظفر گڑھ تھا، لیکن آج تک ضلع مظفر گڑھ کی یہ تقدیر ہے کہ اس کو اسی کا ریونیو اس پر نہیں لگایا جا رہا. تو میری ایک التجا ہے کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی پنجاب کے کسی اس سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جنریٹ ہو رہا ہے کم سے کم وہی ہمارے اوپر لگا دیا جائے تو ہم احسان مند رہیں گے. اور جو یہ الیکشن گزر چکا ہے جناب اسپیکر، میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہٹا کر دھاندلی اب مقبوضہ پاکستان رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہو سکتا جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. انہوں نے دولت بھی لگائی، خون بھی جہاں پہ دینا پڑا انہوں نے دیا. ہم